حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کنائے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے کنائے گراتے جائیں گے، آپ ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، آپ ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی ضرورت و اہمیت۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ عرفان اللہ سہری صاحب کو کہ ہم آئے کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کی طرف سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی حافظ عرفان اللہ سہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لیکچرر گیریزن یونیورسٹی لاہور۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود و سلام بآواز بلند، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أجود الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ واجب الاحترام پیر طریقت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ مجددی نقشبندی زیدہ مجدود، واجب الاحترام صاحبزادہ جنید سرور زیدہ مجدود، دیگر احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس نے ایک ایک چیز کو بڑے حسن و خوبی سے پیدا فرمایا ہے، اور اس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے،
ساری تخلیقات اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنی ضرورت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی جگہ پر ویسے ہی ہیں جیسے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت دیکھنے کی تلقین کی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے اس کو تخلیق کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ان کو کیسے نصب کیا گیا، گاڑا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو نہیں دیکھتے اس کو کیسے بچھایا گیا؟ الغرض یہ ساری چیزیں، صحرا، دریا، سمندر، جنگل، لہلہاتے کھیت، سرسبز و شاداب پودے، پھول کی کلیاں، چٹکتے ہوئے گلاب، مہکتی ہوئی خوشبو، پرندوں کی چہچہاہٹ، کوئل کی کوک، ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیں تو آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان سب کا خالق ایک ہے جس نے بڑے حسن اور خوبی سے ان کو تخلیق کیا ہے۔ اور آپ ان چیزوں کو دیکھ کر خالق تک پہنچیں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت ہیں، یہ مظاہر فطرت بڑے پیارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بنایا اور فرمایا کہ ان سے اللہ تک پہنچنے کا رستہ تلاش کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے بڑھ کر جس شاہکار کو اپنا احسن شاہکار قرار دیا ہے وہ حضرت انسان ہے، اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ ساری چیزیں بڑی حسن و خوبی والی ہیں، بڑے کمال والی ہیں، ہر چیز پراپر اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جس طرح میں نے انسان کو تخلیق کیا ہے ویسے کسی اور چیز کو تخلیق نہیں کیا۔ خلقت بیدی، انسان کو اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور فرمایا ہم نے اپنی روح انسان میں پھونکی۔ اور پھر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور پھر انسان کو اللہ نے عزت و تکریم کا تاج عطا فرمایا۔ گویا ساری تخلیقات میں سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن کا ایک علیحدہ ہی شاہکار ہے۔ اس کا حسن صرف حسن نہیں ہے بلکہ اس کو حسن سے آگے احسن تقویم کا درجہ مل گیا اور تکریم اور کرامت کا تاج عطا ہو گیا، اور ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کن سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیقی مراحل سے گزار کے تخلیق فرمایا۔ یہ ساری چیزیں، پھر انسان بھی مختلف طرح کے ہیں۔ یہی انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو اعلیٰ تخلیق سے پیدا کیا، اسی کے متعلق اللہ پھر ناراض بھی ہو جاتا ہے، جلال میں آ کے فرماتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جس تخلیق اور جس حسن و خوبی کا شاہکار ہے اس پر کاربند رہتے ہوئے اس کے تقاضوں کو بھی بروکار لائے، لیکن انسان جب وہ چیزیں چھوڑ کر دوسری طرف نکلتا ہے تو پھر وہ حیوانات سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان میں سے وہ انسان تخلیق فرمائے جو اس کے سامنے سر جھکانے والے، جو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اپنی پیشانی اسی کے سامنے ٹیکنے والے، اسی کو ہی سجدہ کرنے والے، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ سو ان سارے انسانوں میں سے ایمان والے اللہ کو زیادہ پسند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پیارے لگتے ہیں، اور سارے ایمان والوں میں سے پھر اولیاء کرام، پھر اسی طرح آپ بڑھتے جائیں۔ اب تمام انسانوں کو اگر دیکھیں تو انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ جنہیں اپنے قرب کی دولت عطا کرتا ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام سے پھر رسول العظام آ جاتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف کمالات عطا فرمائے۔
کسی کو کیا حسن عطا فرمایا، کسی کو کیا معجزہ عطا فرمایا، کسی کو کسی طرح سے عزت عطا فرمائی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. کسی کو صفی اللہ بنا لیا، کسی کو اللہ نے ذبیح اللہ بنا لیا، کسی کو خلیل اللہ بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا گیا اپنے قرب کے لیے چنتا گیا، جس کو چاہتا گیا جو فضیلت اور جو رتبہ اس کی مرضی کا تھا وہ عطا کرتا گیا. اور سارے رتبے انبیاء کرام کو دیے. اور پھر ایک ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تخلیق فرمائی کہ جس کو وجہ تخلیق کائنات قرار دیا، اور سارا حسن جو پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکھیر کے رکھا تھا وہ اس ایک شاہکار کے اندر جمع فرما دیا اور فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو میں کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. آپ یوں سمجھے کہ ساری کائنات کے حسن کہ جتنے بھی جلوے بکھرے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو ایک جگہ پر جمع دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو ملے گا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. یوسف کا حسن بھی ملے گا، حضرت موسیٰ کے کمالات بھی ملیں گے، حضرت عیسیٰ کے کمالات بھی ملیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت اور مہمان نوازی بھی ملے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی طرح لوگوں کو تبلیغ کی تڑپ نہیں ملے گی. مختلف انبیاء کرام کے حضرت ایوب کا صبر بھی نظر آئے گا، حضرت یعقوب کی گریہ ازاری بھی نظر آئے گی. ہر چیز آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں یکجا ملے گی. جب سارے حسن اللہ نے یہاں پر جمع کر دیے، حسن صوری بھی اور حسن مانوی بھی، حسن ظاہری بھی حسن باطنی بھی، ظاہری جسم کا حسن بھی اور کمالات باطنی کا حسن بھی، کردار کا حسن بھی، افکار کا حسن بھی، علم کا حسن بھی، روحانیت کا حسن بھی. الغرض سارے حسن یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے جو ذات تمہارے سامنے رکھی ہے اس کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ کامل ہے. اب ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے شرف عطا فرمائے ان میں سے ایک شرف یہ ہے کہ حضور کی ذات کو اپنے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا ہے. ہم بغیر حضور کے وسیلے کے، حضور کے ذریعے کے اللہ تک نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے. آپ لاکھوں کوششیں کر لیں، لاکھوں عبادات کر لیں، لاکھوں ریاضات کر لیں، اپنی مرضی سے جو بھی کرتے رہیں، آپ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی پر عمل نہیں ہوگا. بابوبی نے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میری اتباع کرو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس پہنچ گیا، قرآن ہمارے پاس آ گیا، اور قرآن کی بھی ایسی صورت نہیں ہوئی کہ قرآن یکدم ہمارے پاس آ گیا ہو، جیسے تورات مل گئی ہے یا دیگر صحائف اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے، یکدم دے دیے گئے لو اس پر عمل کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور الواح تورات دے دی، یہ لے لیں اور خذ ھذہ الکتاب، خذ ھذا الکتاب، اس کتاب کو لے لیجئے اور اس پر عمل کیجئے. ایسا قرآن کے ساتھ نہیں ہوا. قرآن کی ایک ایک آیت اترتی رہی اور لوگوں کو تلقین کرتی رہی کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک بات یہ عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اس دنیا میں بھیجے. کچھ رسول ہوئے، کچھ فقط نبی ہوئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، لوگوں تک پہنچاتے رہے. ہزارہا مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پیغمبر آیا ہے 7 کتاب نہیں آئی. ہزاروں مرتبہ ایسا ہوا پیغمبر آیا 7 کتاب نہیں آئی.
لیکن ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ پیغمبر نہ آیا. ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کر دی ہو اور مخلوق کو اعلان کر دیا ہو کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر کتاب پڑھی ہے، میرا کلام ہے، اس کو لو اور عمل کرو. نہیں، عملی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے ساتھ پیغمبر آتے رہے. اور قرآن کی صورتحال تو بالکل اور طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک سورت کر کے، چند آیات کر کے، چند رکوع کر کے نازل فرمایا، اور سب کو حکم ہوا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. اب آپ دیکھیے منافقین کا طرز عمل کیا تھا. منافقین کا قرآن نے طرز عمل ذکر کیا ہے کہ وہ ظاہری طور پر قرآن کو کہتے تھے جی ہم مانتے ہیں، اللہ کا کلام ٹھیک ہے جی ہم تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو تو مان رہے ہیں، لیکن قرآن جس کے ذریعے سے آیا ہے اس کو نہیں مان رہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. رأیت المنافقین، آپ منافقین کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے اعراض کریں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے. قرآن کو مان رہے ہیں، اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں. بھئی قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ رہے ہو، رسول اللہ کی ذات کو درمیان سے نکال کر آپ قرآن کو اللہ کا کلام کیسے سمجھ سکتے؟ اس وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنا، سیرت طیبہ پر عمل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آپشن موجود نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا محمد فرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات آپ لوگوں کے درمیان فرق ہے. فرق عربی زبان میں مانگ کو کہتے ہیں، یہ درمیان میں جو مانگ نکالی جاتی ہے اس کو فرق کہا جاتا ہے. تو مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ جس طرح مانگ ادھر کے بال ادھر کر دیتی ہے، ادھر کے ادھر کر دیتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جو لوگ اللہ کے قرب والے ہیں وہ حضور کے ساتھ کھڑے، وہ حضور کے پیچھے کھڑے، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہیں. اور جو حضور کے دامن رحمت سے وابستہ نہیں ہے وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، وہ دوسری طرف کھڑے ہیں، وہ کفر کی طرف ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے دو گروہ بتائے، ایک مومن اور ایک کافر، بس درمیان کی کوئی راہ نہیں ہے. مومن کافر، اور مومن وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو اپنا قبلہ و کعبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے قابل عمل بنائے گا. آج چونکہ ہمارا موضوع حضور کی سیرت طیبہ کی عملی اہمیت کے حوالے سے ہے، چند ایک باتیں اس سوچ کے پیش نظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں، لوگ مختلف طرح کے آرگومنٹ دیتے ہیں، مختلف طرح کے دلائل دیتے ہیں کہ دیکھیے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے عرصہ گزر گیا، 1400 سال 1450 سال ہو چکے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اتنا زمانہ گزر گیا، زمانے میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے، زمانہ مسلسل تغیر پذیر ہے، مسلسل تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس جدید دور کے اندر زمانے نے کتنی ترقی کر لی ہے، نئے تقاضے ہیں، نیا دور ہے، اور نئی چیزیں تقاضا کر رہی ہیں، نئی ڈیمانڈز ہیں، اور آپ پھر ہمیں پرانی باتیں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں جو اہل دانش ہے انہوں نے اس پر بڑا غور و فکر کیا، بڑے فلسفیوں نے تدبر کیا، اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی، بڑے بڑے فلسفی بیٹھے اور کہا کیا کریں، آخر نتیجہ وہی اقبال کی زبان پہ نکلا کہ پھر وہی جام گردش میں لاسا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. وہی جام، وہی میں جو اس وقت پلائی جا رہی تھی آج اسی کی ضرورت ہے.
پھر وہی ایام چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں تھے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ زمانہ علم بہت ترقی کر گیا، بڑا عروج ہے، بہت ترقی ہو گئی، لیکن اگر آپ ڈیپلی جا کے دیکھیں تو زمانہ جاہلیت کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو غلام سمجھا جاتا تھا، آج بھی اسی طرح سمجھا جا رہا ہے، نام بدل گیا ہے، کام اسی طرح ہے۔ خواتین کی جس طرح بے حرمتی ہوتی تھی آج بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، لوگ جس طرح دھوکہ فراڈ اس وقت کر رہے تھے آج بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ نام بدل گیا، ٹائٹل بدل گیا، لیبل بدل گیا، کسی نے اس کو کسی طرح کا کوئی سویلائزڈ نام دے دیا، کوئی تہذیب یافتہ نام دے دیا، کسی نے کسی طرح، کسی نے کسی طرح، لیکن بات وہی ہے۔ اس وجہ سے پھر ہمیں واپس جانا پڑتا ہے، پھر ہمیں وہاں سے خیرات لینا پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیوں ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عمل کی تلقین کیوں کی جاتی ہے، حضور کی سیرت طیبہ کی عملی صورتحال اور ضرورت آج کیا ہے، اس کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، پھر ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم کسی بھی شخص کو فالو کرنا چاہیں تو ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کی زندگی کی تمام چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوں۔ آپ بہادری کے متعلق کسی ایک شخص سے رہنمائی لے لیتے ہیں، تبلیغ کے متعلق دوسرے شخص سے رہنمائی لے لیتے ہیں، گھریلو زندگی گزارنے کے متعلق تیسرے شخص سے چیزیں لے لیتے ہیں، تو آپ اس طرح کتنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، کس کس کو ڈھونڈیں گے؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایسی ہستی کو دیکھ لیں کہ جس ہستی میں سارے کمالات جمع ہیں، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو آپ دیکھ لیجیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑے بڑے انبیاء کرام بھی آئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے، بڑے بڑے فلاسفر بھی آئے، ارسطو، افلاطون، جن کا فلسفہ اخلاق آج بھی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، معیشت کے بڑے بڑے رہنما جن کی ڈیفینیشن آج بھی معاشیات کی کتابوں میں شامل ہے۔ ساری صورتحال کو دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی ایک شخص کسی ایک چیز میں مثال ملے گی، آپ کو کوئی دوسرے شخص کی مثال ملے گی، لیکن اگر آپ مکمل تاریخی اعتبار سے کسی ہستی کی مکمل سیرت کو ایک جگہ پر دیکھنا چاہیں گے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے گی، اور کسی کے نہیں ملے گی۔ آپ ولادت طیبہ سے دیکھ لیے، حضور علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، حضور کے پیدا ہوتے وقت کیا کمالات نظر آئے، سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی، سارے احوال آپ کو حضور کی سیرت طیبہ میں ملیں گے۔ حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی، سارے احوال آپ کو ملیں گے۔ اور پھر مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ تاریخی اعتبار سے ہم جو بات کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسے محفوظ رکھا گیا ہے کہ کائنات میں ایسی کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ آپ سکندر یونانی کے واقعات پڑھتے ہیں، پوری دنیا کو فتح کیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، وہ بھی بہت مختصر ملتے ہیں، لیکن ان کی ایتھنٹسٹی کیا ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہوا تھا؟ کون بتائے گا کہ ایسا ہوا تھا؟ کس نے لکھا ہے ایسا ہوا تھا؟ آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ انبیاء کرام کے احوال کو دیکھ لیجیے، انبیاء کرام اپنے اپنے زمانوں کے کامل ترین انسان ہوتے ہیں، لیکن آج اگر آپ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت سب سے بڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لیں، جن کے زیر نگیں جن بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت، حضرت سلیمان کی سوانح آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ وہ جن کر سکتے تھے نا، بلکہ کئی تو اب بھی عاملین کہتے ہیں کہ یہ جن حضرت سلیمان کے دور کا جن ہے۔ چلو حضرت سلیمان کے دور کا جن ہے، حضرت سلیمان کی سیرت کو تو محفوظ رکھا ہوگا، یا واسطے تو تھوڑے ہوں گے، لیکن نہیں، آپ کو کسی کی سیرت نہیں ملے گی، آپ کو زندگی کے ان کے احوال نہیں ملیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کی زندگی کو عملی طور پر نمونہ قیامت تک کے لیے قرار نہیں دینا تھا، صرف اور صرف دینا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دینا تھا۔ اور اس کے لیے پھر حالات بھی پیدا ہوئے، حالات ایسے پیدا ہوئے، سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، احادیث کی کتابیں لکھی گئیں۔ آج آپ
اگر یہ دیکھنا چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ یوں گفتگو فرمایا کرتے تھے. وہ گفتگو آج میں آپ کے سامنے روایت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آہستہ سے گفتگو کرتے ہیں, نہ آپ کی آواز بہت بلند ہوتی نہ بہت آہستہ ہوتی. حضور ایسے گفتگو فرماتے کہ آپ کے کلمات کو گن لیا جا سکتا تھا, آپ کیا کیا لفظ فرما رہے ہیں آپ کے لفظوں کو گنا جا سکتا تھا. یہ حدیث مبارکہ. آپ اگر آج مجھے کہیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں کیا آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ روایت بتا سکتے ہیں, تو الحمدللہ میں عرض کروں گا میں بتا سکتا ہوں. میں نے یہ روایت اپنے استادوں سے سنی, میرے استادوں نے اپنے استادوں سے سنی, اور وہ سارا تحریری طور پر موجود ہے, زبانی نہیں, ہوائی فائرنگ نہیں, اتھینٹسٹی کے ساتھ روایت حدیث آج تک ہمارے مدارس میں ہو رہی ہے. اور ایک محدث, ایک شیخ الحدیث اپنے تلامذہ کو دورہ حدیث میں وہ حدیث پڑھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے یہ احوال تھے. حضور جاگا کیسے کرتے تھے, حضور سویا کیسے کرتے تھے, کھایا کیسے کرتے تھے, پیا کیسے کرتے تھے. وہ ساری کی ساری روایات آپ کو آج یہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخی اعتبار سے ملیں گے, اور یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل ایمان مسلمانوں کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو محفوظ کرنے کے لیے راویوں کے حالات کو محفوظ کیا, لوگوں کے حالات محفوظ کیے. میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک عام معاشرے کا فرد ہوں, کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں کہتا ہوں فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں کہتا ہوں فعل بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں کوئی روایت اس طرح کی بیان کرتا ہوں تو پھر میری حیثیت بن جاتی ہے. پھر راوی مجھے کھنگالتے ہیں, اس بندے کا نام کیا ہے, یہ بندہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے, اس کے والدین کون تھے, اس کے استاد کون ہیں, اس کا مکتبہ فکر کیا ہے. وہ سارے کے سارے احوال کتابیں اسماء الرجال کی کتب میں درج کرتے ہیں تاکہ کل کا آنے والا بندہ دیکھ لے کہ عرفان اللہ نے ایک روایت بیان کی ہے حضور کی, اور یہ کون ہے روایت بیان کرنے والا, اور اس نے کس سے سنی ہے. اور وہ چین چلتی 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. آپ کو کہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی, بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں نہیں ملیں گی جن کے پاس سورسز موجود تھے, مالی طور پر ان کے پاس افرادی قوت موجود تھی, مالی طاقت موجود تھی, لیکن کسی جگہ پر تاریخی اعتبار سے کوئی ورثہ موجود نہیں ہے. صرف اور صرف موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود. دوسرے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, مختلف لوگ کسی ایک حوالے سے پہچانے جاتے ہیں. اگر سکندر کا نام لیں تو وہ ایک فاتح کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. ارسطو کا نام لیں, افلاطون کا نام لیں تو ایک دانشور مفکر کی حیثیت سے, اور ایک تعلیم داں کی حیثیت سے جانا جاتے ہیں جنہوں نے آگے تعلیم کو آگے پہنچایا. اسی طرح آپ مختلف لوگوں کے نام لیتے جائیں, کوئی کسی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے, کوئی کسی کی حیثیت سے. اگر آپ ایک ہستی میں وہ ساری حیثیتیں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو نہیں ملیں گی. وہ ساری کی ساری حیثیتیں کامل طور پر اگر ملیں گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملیں گی, اور نہیں ملیں گی کہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھنا ہے تب بھی حضور کی سیرت طیبہ کے حالات ملیں گے. غزوہ بدر کے فاتح, غزوہ احد, غزوہ خندق, فتح مکہ, جو مکہ جہاں سے نکالے گئے تھے وہاں فتح کر کے دوبارہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. ایک فاتح کی شان کیا ہوتی ہے اور اس کے حوال کیا ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے. ایک سپاہی, ایک سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملیں گے. ایک دانشور, ایک علم پھیلانے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گے. ایک ریفارمر, ایک مصلح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملیں گے. ایک بہترین گھر کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے جنہوں نے 11 ازواج مطہرات کے حقوق ادا کیے. 4 بیٹیاں ان کی شادیاں تھی, ان کے حقوق ادا کیے. بیٹے جو بچپن میں فوت ہو گئے ان کے ساتھ محبت کے اسباق آپ کو ملے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے آپ کو مدینہ طیبہ کے بازاروں میں بھی, مکہ مکرمہ میں خاص طور پر, اور پھر شام کے بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے. ایک
ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے ان کی زندگی سے رہنمائی ملے گی۔ الغرض آپ مختلف چیزیں دیکھتے جائیں تو آپ کو زندگی کے تمام پہلوؤں میں جو رہنمائی ملے گی کامل طریقے سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملے گی۔ دو پہلو، تاریخی اور کاملیت۔ اب ہم تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات نے جو نقوش ہمارے لیے چھوڑے ہیں وہ مکمل طور پر جامعیت کے ساتھ چھوڑے ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ جامع بھی ہے، یعنی وہاں ہمیں کوئی کسی طرح کی کمی نظر نہیں آئے گی، کوئی کسی طرح کی کسی جگہ پر کوئی ہمیں کوتاہی نظر نہیں آئے گی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کسی طرح کی کوئی، اگر ہم چاہیں کہ اس صورتحال میں دیکھیں تو آپ کو حضور کی ذات پورے اعلیٰ درجے اور جامعیت کے ساتھ نظر آئے گی، وہاں پر ہمیں کوئی عیب اور کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کمال ہے۔ اور چوتھا جو اس حوالے سے اہم پوائنٹ سمجھنے والا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی ہے جو عملی خصوصیات رکھتی ہے، جس کے اندر عملیت ہے، عملی پہلو کے اعتبار سے۔ اب بڑے بڑے مذاہب کے رہنماؤں کو دیکھ لیں، بدھ کو دیکھ لیں، اسی طرح ہندو مت کو دیکھ لیں، سکھ ازم کو دیکھ لیں، کئی آپ کو جو بڑے بڑے رہنما ہیں، آپ کو وہ ایسے ایسے عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے جو عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا۔ بدھ کے زمانے میں آتا ہے کہ شادی ہوئی، ایک دو بچے ہوئے اور چند سال وہ زندگی بسر کی، پھر بعد میں اس کو خیال آیا، وہ نکل گیا پہاڑوں کی طرف چلا گیا اور جنگلوں اور صحراؤں میں۔ پیچھے بچوں کا کیا ہوا؟ کیا میں اور آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو پیچھے لوگوں کے رحم و کرم اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کے ہم جنگلات کی طرف نکل جائیں؟ عملی طور پر ممکن نہیں۔ پھر لوگوں نے اپنے آپ کو، بڑے بڑے بانیان مذاہب نے اپنے آپ کو اذیتیں دی، اپنے آپ کو تکلیفیں دی۔ کیا انسان اپنے آپ کو اس طرح اذیت دے؟ ہر انسان کے لیے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح آپ پورے مذاہب کے بانی اور بڑے بڑے لوگ، آپ ان کے حالات کو دیکھتے جائیں تو ہمیں ایک ان کی زندگی کا پہلو عمل کرنے کے قابل نظر آئے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا۔ لیکن اگر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام زندگی ہمارے لیے نمونہ کامل بنائی گئی ہے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمل والی ہیں۔ نماز ہے، عمل والی ہے، روزہ ہے، عمل والا ہے۔ جو مشکل آئی تو وہ انہوں نے کہہ دیا بھئی نہیں، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، اس کو نہ کرو۔ روزہ تھا، مغرب سے عشاء تک کے درمیان کا وقفہ تھا افطاری کے لیے، پھر روزہ شروع ہو جاتا، 8 پہرا روزہ۔ ایک صحابی کو مشکل پیش آئی، غالباً حضرت عمر فاروق کے لیے بھی روایت موجود ہے، دیگر صحابہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی فرما دی اور حکم دیا کہ بس سحری سے لے کر شام تک روزہ رکھ، 50 نمازیں، حکم ہوا نہیں 50 نہیں 5 کر لو۔ یعنی وہ پہلو، اور سیرت طیبہ کے وہ پہلو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے سامنے موجود ہیں، جو سارے کے سارے عملی پہلو ہیں، جو قابل عمل ہیں۔ چند ایک استثنائی کیفیات ہیں، اور وہ بھی اس لیے رکھی گئیں تاکہ ایمان والے سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی اہمیت بھی ہے۔ مثلا 11 شادیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ مثلا 100 وصال، یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی لوگوں میں گزار کے بتائی۔ ابتدائی احوال، غار حرا میں تشریف لے گئے، وہاں پر عبادات اور ریاضات کی، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد آپ کو ساری کی ساری زندگی مکہ المکرمہ کی گلیوں میں، خانہ کعبہ کے ارد گرد، طائف کی وادیوں میں لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے، قبائل میں جاتے ہوئے، مختلف میلوں میں لوگوں کی تبلیغ کے لیے جاتے ہوئے، اپنا کاروباری زندگی کے لیے معاملات کرتے ہوئے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھاتے ہوئے، لوگوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی کیفیات کو منظم کرتے ہوئے، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے، یہ ساری کی ساری جو 23 سالہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اعلان نبوت کے بعد ہے، وہ ساری کی ساری
آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ایسے ہے جیسے ہمارے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہو، پوشیدگی کہیں نہیں، خفیہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ سامنے کا سامنا ہے۔ جو گھر والی چیزیں بھی تھیں وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے سامنے رکھ دی، اور دین کا بہت بڑا حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس لیے یہ میری گھر کی باتیں ہیں، یہ میرے شوہر کے ساتھ میرے گھر والے معاملات ہیں، لیکن بتا اس لیے رہی ہوں کہ اللہ نے حضور کی سیرت کو نمونہ کامل بنایا ہے۔ کل کو تم پریشان ہوگے کہ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزاریں، تو میں بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گزارتے تھے۔ ہم گھر کے معاملات کو کیسے سنواریں، میں بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنوارتے تھے۔ حضور کے گھر کے حالات کیسے تھے، حضور کے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی خوبصورت زندگی کے لمحات تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہن سب نے بیان کی ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، صحابہ کرام نے بیان کی ہے۔ اس لیے دوستو نبی کریم کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی آج وہ سیرت ہے جو عمل کرنے کے قابل بھی ہے اور عمل کرنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جو میں نے چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، سائنٹیفک طریقے سے آپ اس کو دیکھ لیجئے، کوئی اور دنیا میں ایسا فرد موجود ہے تو بتا دیجئے، نہیں ہے۔ تو پھر آئیے ہم اپنی توجہات کا قبلہ، اپنی علمی خیرات کا قبلہ ہم رخ والضحیٰ کو بنائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے خیرات لیں، ہم علم کی خیرات بھی وہاں سے لیں، ہم اخلاقیات کی خیرات بھی وہاں سے لیں، ہم زندگی کے جملہ مراحل کی خیرات بھی وہاں سے لیں، اور جب ہم وہاں سے خیرات لے کر نکلیں گے اور زندگی میں حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہوگی۔ پھر وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لیا، اللہ نے پھر ان کے متعلق فرمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسے ایمان لے کے آئیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے پھر ان کا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ کرام دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو چیز دیکھی فوراً عمل کرنے کی کوشش کی۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب کیفیت، تو میں نے پہلی مرتبہ یہ واقعہ پڑھا۔ وہ لکھے کہ ایک صحابی تھے، حبشی نسل تھے، اور ان کے جو سر کے بال تھے، آپ کو پتہ ہے کہ حبشیوں کے سر کے بال بڑے گنگرالے ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ بڑے نہیں ہوتے، اور اگر بڑے بھی ہوں تو بہت گنگرالے ہوتے ہیں۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ایک ایک چیز کو دیکھنے والے، ہمیشہ تڑپتے تھے کہ میں ساری حضور کی سنتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں پر عمل کرتا ہوں، لیکن حضور کی ایک سنت مجھ سے رہ جاتی ہے۔ وہ کیا سنت ہے؟ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مانگ درمیان سے نکالا کرتے تھے۔ اب میرے بال ایسے نہیں ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن میرے بالوں کی مانگ نہیں نکلتی۔ یہاں تک صحابہ کرام، آپ اندازہ لگائیے، یہاں تک کوشش کرتے تھے کہ حضور نے بالوں کی مانگ ایسے نکالی ہے، میں بھی ویسے ہی نکالوں۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا، کہیں انہوں نے امامہ شریف اتارا تھا، اس کو دیکھا کہ یہاں پر ایک لکیر جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ آپ کی تو مانگ نہیں نکلتی تھی، یہ لکیر کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ مانگ نکلتی نہیں تھی، بڑی کوشش کی، آخر میں نے ایک ہیلا تلاش کیا۔ وہ کیا؟ کہا میں نے ایک سلاخ لوہے کی لی، اس کو گرم کیا اور گرم کر کے اپنے سر کے درمیان میں رکھ دیا۔ یہ جو تمہیں لائن نظر آ رہی ہے وہ جلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا ویسے تو نہیں ہوتا، چلو اس طرح تو حضور کی سنت پر عمل کر لوں۔ میں بڑا حیران ہوا یار، کیسی وہ ہستیاں تھیں، کیسے وہ لوگ تھے۔ جب منافقین نے ان کو کہا نا کہ یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف جو حضور کی اتباع، ایسے دیوانہ وار حضور کی اتباع کرتے ہیں، ایسے دیوانہ وار حضور کی اتباع کرتے ہیں، انہوں نے کہا انہو یہ بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ان کی بات پسند نہ آئی۔ میرے نبی کے، میرے محبوب کے جو متبعین ہیں ان کو سفہاء کہا جائے، ان کو بے وقوف کہا جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہ جو میرے نبی کے صحابہ کو سفی بے وقوف کہنے والے ہیں، یہ سن لیں، الا خبردار، انہم ہم السفہاء۔ آپ جلال، آپ اگر عربی کا قاعدہ سمجھنے والے ہیں تو جلال دیکھیے، الا خبردار، انا تاکید کے لیے آتا ہے، ہم جملہ اسمیہ ہے، اس میں پھر تاکید ہے، پھر ہم السفہاء، دو ضمیریں آ گئی،
پھر تقید ہے، تقید در تقید، تقید در تقید، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ تو بے وقوف نہیں ہیں، وہ تو عقل کے اعلیٰ معیار پر پورا اترتے ہیں، حضور کے متبعین ہیں، حضور کے اتباع کرنے، حضور کی زندگیوں کو انہوں نے عملی طور پر اپنی زندگیوں کے اندر ضم کیا، اور پھر کیسا نہ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہی اور حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ہی ہمیں سارے کمالات مل سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مل سکتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، بحیثیت مسلم آپ کسی چیز پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور درمیان سے حضور کی سیرت طیبہ کو نکال کے اب کہتے ہیں کہ میں قرآن سے ڈائریکٹ پڑھ کے اللہ کے حکم پر عمل کروں گا، تو آپ کسی چیز پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ ہماری عبادات ہے نا جی، جس کو اسلام کہا گیا ہے، اسلام کیا ہے؟ میں ایمانیات کو چھوڑتا ہوں، اسلام کی طرف آتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے جو حضور سے سوالات کیے، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس کا جو دوسرا حصہ تھا، پہلا حصہ ایمانیات کے متعلق تھا، مل ایمان، دوسرا حصہ تھا اسلام کے متعلق، مل اسلام۔ یہ عملی پہلو پر چونکہ بات کر رہا ہوں اس لیے ایمانیات کو میں سکپ کر رہا ہوں۔ عملی حوالے سے اسلام جو پریکٹس ہے وہ اسلام ہے، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلا تو یہ ہے کہ زبان سے گواہی دو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، روزہ رکھو، یہ چار چیزیں جو عملی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلا تو ایمان کا، اس کا بھی پہلو ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب ہو گئی ہے، اقرار باللسان بھی ضروری ہے، وہ کر لیا، پھر آؤ نماز کی طرف آؤ۔ اب آپ قرآن مجید کو الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک پڑھتے جائیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے کا یہ وقت ہے، وہ بھی مل جائے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے، قائم کرنی کیسے ہے، تو وہ اگر آپ حضور کی سیرت طیبہ کو نہیں دیکھیں گے تو آپ ساری زندگی نماز قائم نہیں کر سکتے۔ وہ حضور کا ارشاد مبارک ملے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے نماز پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اب لوگ 1000 مرتبہ کوشش کرتے رہیں، اب صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے، صلاۃ کا مطلب رحمت کی دعا بھی ہے، اور درود بھی ہے صلاۃ کا مطلب، صلاۃ کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن صلاۃ کا مطلب اس حیت کے ساتھ رکوع، قیام، رکوع، سجدہ، التحیات، سلام، ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ایک حیت کے ساتھ ایک عمل کرنے کا نام ہے، جس کو ہم نماز یا صلاۃ کہتے ہیں، یہ اگر آپ کو حضور کی سیرت طیبہ کی روشنی میں سمجھ آئے گی تو عمل کر سکیں گے، اگر آپ حضور کی سیرت کو ہٹا دیں گے تو عمل نہیں کر سکیں گے۔ آپ اسی طرح آگے حج کی طرف آ جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ادا کرو۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کروں؟ حضور فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہاں ہر سال، تو پھر تمہیں ہر سال حج کرنا پڑنا، لیکن نہیں، بس ایک مرتبہ سال میں کر لیا۔ اچھا جی، آپ نے حج کرنا ہے، قرآن مجید کے اندر فرمایا حج کرو، حج البیت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت رکھنے والوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے، کرو۔ آپ حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ موسم اچھا ہے، گرمی بھی نہیں ہے، اور آگے نومبر کا موسم ذرا بہتر آ رہا ہے، معتدل موسم ہوگا، ٹھنڈ بھی نہیں ہوگی، گرمی نہیں بھی ہوگی، چلو میں نومبر میں حج کر آتا ہوں۔ آپ چاہے جاتے ہیں، جاتے ہی آپ عمرہ کر لیتے ہیں، طواف بھی کر لیتے ہیں، پھر آپ اگلے دن آتے ہیں جناب، آپ مینا میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں، پھر آپ اگلے دن میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں، پھر مغرب کے وقت آپ مزدلفہ آ جاتے ہیں، وہاں قیام کر لیتے ہیں، آ کے مغرب عشاء وہاں پڑھ لیتے ہیں، اگلے دن صبح ہوتی ہے تو آپ جا کے مینا میں جمرہ کو کنکریاں بھی مار لیتے ہیں، پھر قربانی بھی کر لیتے ہیں، پھر جا کے طواف زیارت بھی کراتے ہیں، سارا کام کر آتے ہیں، لیکن کرتے کب ہیں؟ ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادی الاول میں، جمادی الثانی میں۔ آپ نے تمام کے تمام وہی کام کیے جو حاجی کرتے ہیں، لیکن بتائیے کہ آپ کا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں حج ان دنوں میں نہیں ہے۔ حضور نے حج کب ادا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحج کے وہ خاص ایام ہیں جس میں حج ادا فرمایا، وہ 8 ذوالحج سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک 12-13 تک چلتا ہے۔ ان ایام میں اگر آپ جائیں گے اور ویسے کریں گے، جس وقت جہاں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، آپ وہاں پر اسی وقت ٹھہرتے ہیں، تو
تو آپ کا کام مکمل ہوگا، اور اگر نہیں ٹھہرتے تو آپ کا کام مکمل نہیں ہوگا، حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ روزے کو دیکھ لیجئے، آپ کہتے ہیں کہ دن کے وقت میں نے جاب پہ جانا ہوتا ہے، دن کے وقت میری مصروفیت ہوتی ہے اور کام کاج کے دوران محنت مزدوری کے درمیان بھوک برداشت نہیں ہوتی، تو اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ تقریباً 10-12 گھنٹے بھوکا ہی رہنا ہے۔ چلو اگر سردیوں کے دن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، گرمیوں میں ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، چلو میں 12-13 گھنٹے بھوکا رہ لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں شام کو 7 بجے سے لے کر صبح 7-8 بجے تک بھوکا رہ لیتا ہوں۔ بھوکا ہی رہنا ہے نا 12 گھنٹے، بتائیے روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے روزہ رکھا ہے ویسے ہوگا، ویسے رکھیں گے تو ہوگا، نہیں رکھیں گے تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرائط بتائی ہیں اور جو اصول اور ضوابط زکوٰۃ کے بتائے ہیں، ان کے مطابق ادا کریں گے تو ہوگی، اگر ان کے مطابق ادا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی۔ تو بحیثیت مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو درمیان سے نکال کے اور حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کیے بغیر ہم اگر اسلام پر عمل کرنا چاہیں تو عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے جو اہم امور ہیں جن کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا، جن کو عبادات اور ارکان اسلام قرار دیا گیا، ہم اس پر ہی عمل نہیں کر سکتے، دوسری چیزیں تو بہت بعد کی رہ گئی۔ تو پھر ضرورت کیا ہے؟ پھر ضرورت یہی ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم آؤس گرباؤ نہ رسیدی تمام بولا حدیث، اپنے تمام معاملات میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دو۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہم آؤس، دین سارے کا سارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، دین سارے کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا نام ہے۔ گرباؤ نہ رسیدی، اگر آپ حضور تک نہ پہنچ سکے اور اپنے آپ کو حضور تک نہ پہنچا سکے تمام بو لہبیس، تو پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ آپ ابو لہب کے رستے پر چل رہے ہیں۔ آپ بڑے ترقی یافتہ ہو گئے، بڑے تہذیب یافتہ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، جب تک آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات نہیں مل جاتی، اس وقت تک نہ تو آپ اعلیٰ مبلغ بن سکتے ہیں، نہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، نہ اعلیٰ اخلاق کے پیکر بن سکتے ہیں، نہ ایک انسان، ایک اچھا انسان جو معاشرے کا بہترین انسان شمار ہو، آپ وہ بھی نہیں بن سکتے۔ جب نہیں بن سکتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیجیے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھا، ہر معاملے میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملات میں بارہا فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کاملہ سے ہٹا ہوا ہوں، قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہوں، تو پکڑ کے مجھے سیدھا کر دینا۔ عمر فاروق یہ باتیں کرتے ہیں، عثمان غنی یہ باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، اور وہ کہا کرتے تھے جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیوں کروں۔ پہلی بات یہ ہوتی تھی رسول اللہ نے نہیں کیا میں کیوں کروں، اور پھر بعد میں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حالات ہوتے تو حضور بھی ایسا ہی حکم دیتے، پھر زمانے کے احوال کے مطابق، لیکن بنیاد ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے صحابہ کرام کے جمع غفیر کے ساتھ آپ حدیبیہ تک پہنچتے ہیں، مکہ المکرمہ آئے کہ ہم عمرہ ادا کریں، اور وہاں کی صورتحال کیسی، صحابہ کی محبت اور عشق کیسا۔ عروہ بن مسعود ثقفی وہ وہاں پر آتا ہے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم معاہدہ کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنے آتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کتنے لوگ ہیں، اگر ہم مکہ والے ان سے مقابلہ کریں اور لڑائی کریں تو کیا یہ ہمارے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ آگے دیکھو نا کہ بندے کی تو زیادہ تعداد نہیں ہے، 1400 کوئی بندے تو نہیں ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح ان کی گیدرنگ اتنی تو نہیں ہے، اسٹرینتھ اتنی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ لیکن اس نے بندوں کو گنا تھا، ابھی تولا نہیں تھا، گنا تھا، تولا ان کو کہ ذرا تول کے دیکھیں، ٹھہر گیا وہاں پر دیکھنے لگا، سبحان اللہ۔ اور ادھر منظر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کا پانی منگواتے ہیں
اور وضو فرماتے ہیں صحابہ کرام وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لے کر. اب آپ دیکھیں نا، آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے آپ جتنی بھی احتیاط کریں پانی تو گر ہی جاتا ہے، لیکن وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پانی کا ایک قطرہ بھی، ان کا وضو کے پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا جو مواد مبارک تھا وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینکا، صحابہ نے اس کو بھی جانے نہیں دیا، اس کو بھی اپنے ہاتھ پہ لیا اور اپنے منہ پر بند دیا. جب دیکھا تول کے واپس مکہ والوں کے پاس گیا اور مکہ والوں کو کہا، مکہ والوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑے بڑے شہنشاہوں کے پاس اور بڑے بڑے سرداروں کے پاس گیا ہوں، بڑی بڑی صلح میں اور بڑے بڑے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے آج تک کسی کو اپنے سردار سے اور اپنے بادشاہ سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو میں نے محمد کے جان نثاروں کو ان سے محبت کرتے ہوئے دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے جنگ کا ارادہ ترک کر دو، میں تول آیا ہوں، تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. اور اسی موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو سمجھاؤ کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف عمرہ کرنا ہے، کوئی لڑائی نہیں. دیکھو تلوار ہمارے پاس ایک ہے اور وہ بھی ہم نے نیام میں ڈالی ہوئی ہے، قربانی کے جانور تمہارے ساتھ ہیں، نفلی طور پر عمرہ کے بعد نفلی قربانی کے طور پر، شکرانے کی قربانی کے طور پر لے کے گئے تھے، وہ واجب قربانی نہیں، یہ قربانی ہم ساتھ لے کے آئے اور ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نا ایسا نہیں ہوگا. حضرت عثمان غنی چونکہ اپنا ایک معاشرتی سٹیٹس رکھتے تھے، ان کے خاندان کا ایک معاشرتی روب تھا. جب حضرت عثمان غنی وہاں مکہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر ان کو بھیجا، تو کفار مکہ نے کہا کہ جناب آپ اس طرح کریں، آپ چونکہ آ گئے ہیں تو آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، پھر باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے. حضرت عثمان غنی جو مکہ میں ہی پلے بڑے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے، احترام اور محبت کرتے ہوئے عمر گزری، پھر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اب کتنے سالوں بعد آ رہے ہیں، اس خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہیں، وہ سامنے ہے اور ادھر لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تو طواف کر لے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کا جواب کیا ہے؟ ما کنت اطوف به حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا. حضور کی سیرت ہوگی میرے سامنے، حضور طواف کریں گے تو میں طواف کروں. اور ادھر لوگوں نے کہا کہ حضور عثمان تو چلے گئے، وہ تو طواف کے مزے لے رہے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق کو جانتے تھے، فرمایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، وہ نہیں کر سکتے. عثمان غنی نے نہیں کی. یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اصل میں حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کے حوالے سے کہ کیسے انہوں نے حضور کی اتباع کی اور کیسے حضور کی اطاعت کی، اور پھر وہ زمانے کے اتنے بڑے افراد بنے، کیوں کر بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو کر رہے ہیں اور وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ پڑے، ہنسنے لگ پڑے. حضرت عثمان غنی سے کسی نے پوچھا کہ حضور وضو فرما کے آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ظاہری وجہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں. اصل میں نے اسی جگہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ حضور نے وضو کیا اور حضور وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ پڑے، اور میں آج حضور کی اس یاد کو تازہ کر رہا ہوں. یعنی صحابہ کرام کو اتنی بریک بینی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں یاد تھی. حضور نے وضو کیا، وضو کے بعد حضور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائے. اور یہ صرف حضرت عثمان کی حالت نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سامنے حجر اسود ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اور وہی پتھر ہم پہلے بھی ان پتھروں سے ہٹ کے اسلام کی طرف آئے ہیں. انک حجر، تو ایک پتھر ہے، اور میں نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں نہ چومتا. کیوں چوم رہے ہیں پتھر کو؟ اس لیے چوم رہا ہوں کہ حضور نے چوما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے لخت جگر، ان کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے
کہ آپ ایک جگہ پر جا رہے تھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے, اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے اپنا سر نیچے کر کے آگے گزر گئے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور سر آپ نے بہت نیچے کیا, مسئلہ ہے کوئی, سر درد ہے, کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ, کیا ہوا, سر نیچے کیوں کیا؟ کہا مسئلہ کچھ نہیں ہے, اسی جگہ پر میں نے دیکھا تھا ایک درخت ہوا کرتا تھا, اس کی شاخیں نیچی تھیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے تھے اور حضور نے گزرتے ہوئے اسی جگہ پر اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا تاکہ درخت کی شاخیں سر کو نہ لگے اور درخت کی شاخیں کپڑوں میں نہ الجھ جائیں. حضور نے سر نیچے کیا. آج اگر وہ درخت تو یاد نہیں ہے, درخت تو یہاں موجود نہیں ہے, لیکن حضور کی یادیں میرے دامن میں موجود ہیں, میں اس پر عمل کرنا چاہ رہا ہوں. صرف اس وجہ سے کہ حضور نے سر نیچے جھکایا, کوئی وجہ نہیں. تو صحابہ کرام کو جو رضی اللہ عنہم کا وہ ٹائٹل ملا ہے اور اعزاز ملا ہے, اور اللہ کریم نے ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کی تلقین کی ہے, وہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو انہوں نے اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا, اور اس خوبصورتی سے حصہ بنایا, اور اتنی جلدی حصہ بنایا کہ عام آپ کو پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب کہیں نظر نہیں آئے گا. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں, بڑے بڑے سیاسی انقلاب, معاشی انقلاب آئے ہیں, باقی سارے, ایک تو آپ کو سارے انقلاب ایک جگہ پر جمع نظر نہیں آئیں گے, اور اگر انقلابوں کو دیکھیں گے تو بہت سارے خونی انقلاب ہیں, بہت سارے انقلاب آنے کے لیے بہت وقت لگا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب دنیا کے سامنے مثالی طور پر بنا کر پیش کیا, اس میں صرف اور صرف 23 سال کا عرصہ لگا. یہ کسی بھی انقلاب کے لیے بہت مختصر وقت ہے. لوگوں کی زندگیاں اتنی جلدی بدل گئیں, لوگوں کی عادات 1 2 4 عادتیں بدلتی ہیں, پھر وہ عادتیں اگلی نسل تک تبدیل ہو کے جاتی ہیں, پھر وہ 2 4 عادتیں اگلی نسل میں بدلتی ہیں, پھر اگلی نسل کو تیسری نسل میں جا کے پھر تقریباً 10 15 20 عادتیں تبدیل ہوتی ہیں. اتنی جلدی ساری عادتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور اگر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں, صحابہ کرام کے سامنے آتی گئی اور صحابہ اس سیرت طیبہ کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارتے گئے, ڈھالتے گئے, جیسے حضور نے کیا وہ کرتے گئے, وجہ پوچھے بغیر, چیز پوچھے بغیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری لاجک لیے بغیر. وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت واقعہ جو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اٹھو اور بتاؤ, ابھی جنگ کا مارکا درپیش ہے, کیا کرو گے؟ مہاجرین اٹھے. مہاجرین تو پہلے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے, سب کچھ چھوڑ کے. حضور نے فرمایا انصار میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. عرض کیا حضور آپ ہمیں حکم دیں, آپ کہیں نا یہ سمندر ہے, سمندر میں چھلانگ لگاؤ. تو ہم قوم موسیٰ جیسے نہیں ہیں کہ جو کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدٌ. حضور آپ جائیے, موسیٰ کو کہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا موسیٰ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے اور جا کے اس بنو عمالقہ سے لڑیں. ہم نہیں لڑیں, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, قوم جبارین سے ہم نہیں لڑیں گے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں, او میرے امتیو اس سمندر میں چھلانگ لگا دو. تو ہم میں سے ایک بندہ بھی نہیں پوچھے گا حضور کیوں چھلانگ لگا دیں. آپ دیکھیں گے کہ ہم بغیر چونو چرا کیے, بغیر ہلو حجت کے آنکھیں بند کر کے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے. حضور آپ کے پیچھے چلیں گے, جیسے آپ فرمائیں گے ویسے عمل کریں گے. سو دوستو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم جس اعتبار سے بھی دیکھیں, جس حوالے سے بھی دیکھیں, آج کے اس دور میں ہمیں عملی طور پر صرف حضور کی ہی سیرت ایسی نظر آتی ہے جو ہمیں اللہ کا قرب عطا کر سکتی ہے, اور جو دنیا کے معاملات کے اعتبار سے بھی ہمیں ایک اچھا انسان بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے, ہمیں ایک بہترین شخص بنانے میں, معاشرے کا بہترین فرد بنانے میں, اور پھر افراد سے آ کے بہترین معاشرہ بنانے میں یہی ایک سیرت طیبہ ہے جو ہمارے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ظاہری اور قلبی عشق کے ساتھ ساتھ اور اظہار عشق کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں. ہمارے کردار سے حضور کی سیرت طیبہ جھلکتی نظر آئے. بہت افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایمانداری کے اندر, دیانتداری کے اندر
اصول پسندی کے اندر دوسری قوموں کا حوالہ دیتے ہیں. آپ نے گلاس لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے تو آپ رکھ دیں گے. اگر اس کے اوپر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے یا میڈ ان جرمنی لکھا ہوا ہے تو آپ خوشی سے لے لیں گے, 4 پیسے زیادہ دے کر بھی لے لیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے میرے مسلمان بھائی نے پاکستان میں جو بنایا ہوگا اس میں ضرور کوئی دھوکہ کیا ہوگا, لیکن جو جرمنی کے کافر نے بنایا ہے وہ ٹھیک بنایا ہوگا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے بازاروں میں جو اشیاء ہمارے مسلمان بھائیوں کی بنی ہوئی ہے ہم اس پر اعتماد نہیں کر سکتے, بلکہ ہمیں گمان ہوتا ہے, یقین کی حد تک گمان ہوتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی, لیکن جو باہر سے چیز آئی ہے ہمیں اس پر یقین ہے کہ یہ چیز خالص ہوگی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی تھی کہ وہ لوگوں کے لیے تو قابل عمل ہو اور جو حضور کا نام لینے والے ہیں ان کے لیے قابل عمل نہ ہو؟ جو حضور کے عشق کے نعرے لگانے والے ہیں وہ اس پر عمل نہ کریں, جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر اپنا جان و مال قربان کرنے کا بھی اعلان کرتے ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے بھی لگاتے ہیں, تو اگر ان کی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خالی ہوں تو پھر ہمیں افسوس ہونا چاہیے, ہمیں اس پر شرم محسوس کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم ہیں, حضور کی سیرت طیبہ کے وارث ہم ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی, روحانی اور عملی ورثے کے وارث ہم ہیں. وہ سارے اقوام جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہ ان تک بعد میں جاتا ہے, ہم تک پہلے آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ہمیں کہا گیا, تو سب سے پہلے تو خطاب ہمارے لیے. اور یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ, وہ کم کی ضمیر بھی ہمارے لیے, مخاطب ہم ہیں, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے. وما آتاکم الرسول فخذوا, جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے روکے رک جاؤ, یہ بھی ہمارے لیے کہا گیا. لیکن ہم اس پر عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں, پورے عالم اسلام میں ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان میں تو ہے ہی, تاریخ دنیا کے اندر صورتحال یہ ہے, پھر بھی دنیا کے کچھ ممالک میں کوئی انصاف کا زیادہ صورتحال کو بہتر ہوگی, ہمارے ہاں تو وہ بھی اللہ ہی حافظ ہے, ساری صورتحال دیگرگوں ہے. دوستو, ہم دوسروں کو کہتے رہیں تم عمل کرو, تم عمل کرو, تم عمل کرو, نہیں, ہم سب سے پہلے خود عمل کریں. میں عمل کروں, آپ عمل کریں. ہم اپنے گھر میں بچوں کو اس کا پابند بنائیں, ہمارے بچے حضور کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنیں, ہمارے ادارے حضور کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنیں, ہمارا معاشرہ حضور کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنے. آپ دیکھیے کہ جب اسی معاشرے سے لوگ آگے نکلیں گے تو وہ انشاءاللہ العزیز اچھے رہنما بھی ثابت ہوں گے, اچھے قائد بھی ثابت ہوں گے. قائد بہتر ہو نہ ہو, قیادت بہتر ہو نہ ہو, وہ لوگ بہتر ہو نہ ہو, ہم اپنے آپ کو تو بہتر کر سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں علمی طور پر بھی خیرات لینے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے عمل کے مطابق ہمیں اپنا عمل بنانے کی حضور اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.